السلام علیکم۔ اس لیکچر میں ہم سائنٹیفک نوٹیشن کو پڑھیں گے کہ ایک نمبر کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کس طرح کنورٹ کریں گے، سائنٹیفک نوٹیشن کیا ہوتا ہے، ایک نمبر کو اس صورت میں کیسے لکھیں گے۔ تو سائنٹیفک نوٹیشن کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نمبر کو پاور آف 10 یا اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کو سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ فارم کون سا ہے؟ یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے m × 10 پاور p، یہ جو ہے کسی نمبر کو اس صورت میں لکھنے کو سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں، صحیح۔ اور سائنٹیفک نوٹیشن میں جو نمبر ہوتا ہے اس نمبر میں جو ڈیسیمل ہوتا ہے اس کے لیفٹ پر صرف ایک نان زیرو ڈیجٹ ہوتا ہے، صحیح۔ اب ہم اس کے بعد اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کسی نمبر کو کس طرح ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں گے۔ تو پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک ایسا نمبر ہے جس میں لیٹ سپوز ڈیسیمل نہیں ہے، یعنی یہ ایک نمبر ہے نا، یہ 1000 ہے، تو اگر ڈیسیمل نہ ہو کسی نمبر میں تو ڈیسیمل اس نمبر کے لاسٹ میں ہوتا ہے، اینڈ میں۔ اگر یہ 1000 ہے نا، اس میں ڈیسیمل پوائنٹ آپ نہیں لکھا ہے تو یہ ڈیسیمل جو ہوگا یہ یہاں پر پریزنٹ ہوگا، یہاں پر۔ اگر کوئی نمبر ہے اس میں ڈیسیمل پہلے سے لکھا ہے، یعنی فار ایگزامپل دس از 2.34، تو یہ تو ڈیسیمل تو یہاں پر پریزنٹ ہے، لیکن اگر ڈیسیمل نہیں لکھا ہو یعنی یہ ہے تو اس میں ڈیسیمل جو ہوگا یہ یہاں پر ہوگا ایٹ دا اینڈ، رائٹ سائڈ کو جو اینڈ ہوگا نا، یعنی اس نمبر کے بالکل لاسٹ میں وہاں پر یہ ڈیسیمل موجود ہوگا۔ اب سائنٹیفک نوٹیشن میں کسی نمبر کے جو ڈیسیمل ہوتا ہے اس کے لیفٹ پر صرف ایک اور نان زیرو ڈیجٹ ہوتا ہے، ایک ڈیجٹ ہوتا ہے وہ نان زیرو ہوتا ہے، صحیح۔ تو اگر اس طرح نہیں ہے تو ہم اس طرح اس کو کریں گے نا، اس نمبر کے ڈیسیمل کو موو کریں گے سو دیٹ ایٹ دا لیفٹ آف دا ڈیسیمل دیر از اونلی ون ڈیجٹ اینڈ اٹ از نان زیرو ڈیجٹ۔ تو یہ اگر وہ زیرو ہے تو اس کو نان زیرو کرنا ہوگا، یعنی یہ ایک نمبر ہے نا، تو اب یہ اس کا ڈیسیمل ہے تو ڈیسیمل کے لیفٹ پر ایک ڈیجٹ ہے لیکن وہ زیرو ہے، تو یہ تو پھر سائنٹیفک نوٹیشن میں نہیں ہے۔ ہمیں اس ڈیسیمل کو موو کرنا ہوگا اس طرح کہ اس ڈیسیمل کے لیفٹ پر ایک نمبر آ جائے اور وہ نان زیرو، تو ہم اس ڈیسیمل کو اس طرف موو کر لیں گے، تو اب یہ ڈیسیمل یہاں پر آ گیا تو اس کے لیفٹ پر صرف ایک ڈیجٹ ہے، نان زیرو ڈیجٹ ہے، صحیح۔ تو اب یہ ڈیسیمل یہ پھر سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ ہوگا، اس کے ساتھ ہم پاور آف لگائیں گے نا۔ اسی طرح اگر یہ ہے نا، اب یہ ڈیجٹ ہے اس کے، یہ ڈیسیمل ہے نا، اس کے لیفٹ پر نان زیرو ڈیجٹ سے لیکن زیادہ ہے، لیکن تو ہمیں کیا کریں گے، ہم اس کو موو کریں گے اس طریقے سے کہ اس ڈیسیمل کے لیفٹ پر صرف ایک نان زیرو ڈیجٹ آ جائے، تو ہم اس ڈیسیمل کو ادھر بھی موو کر سکتے ہیں لیکن ادھر اگر موو کیا تو پھر تو یہ سارے اس کے لیفٹ پر آ گئے، ہمیں صرف ایک ڈیجٹ لیفٹ پر چاہیے، تو ہم اس ڈیسیمل کو اس طرف موو کر لیں گے، یہاں پر 2.46 اس طرف موو کر لیں گے، تو اب یہ ڈیسیمل ہے اس کے لیفٹ پر صرف ایک نان زیرو ڈیجٹ ہے، صحیح ہے، ایک ڈیجٹ ہے اور وہ نان زیرو ہے، 2 ہے، اور پھر اس کے ساتھ پاور لگا لیں گے، صحیح۔ تو اس طرح ہم ڈیسیمل کو موو کریں گے تاکہ اس ڈیسیمل کے لیفٹ پر صرف ایک نان زیرو ڈیجٹ آ جائے، تو یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم پاور لگائیں گے نا، 10 کی پاور لگائیں گے، سو آپ نے جتنے پوائنٹ ڈیسیمل کو موو کیا تو پاور میں اتنے نمبر لگانے، فار ایگزامپل یہ ہے نا، یہ 2.246.2 تھا، تو ہم نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرنا ہے، تو ہم اس ڈیسیمل کو لیفٹ پر موو کریں گے تو یہ آ جائے گا نا۔ اب ڈیسیمل ہم نے کتنے پوائنٹ موو کیا، 2 پوائنٹس، تو 10 پاور 2 لگا لیں۔ اب یہ 2 پلس لگائیں گے یا مائنس لگائیں گے، تو جب ہم ڈیسیمل کو لیفٹ سائڈ کی طرف موو کر دیں گے تو پاور پلس آئے گا، اور اگر ڈیسیمل کو آپ رائٹ کی طرف موو کرتے ہیں تو پھر پاور نیگیٹو آئے گا، فار ایگزامپل یہ ہے نا 0.3، تو اس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو 3 پوائنٹ کو یہاں پر موو کریں گے نا، 3 یہ پوائنٹ یہاں پر آ جائے گا، ملٹیپلائی 10 پاور 1 پوائنٹ ہم نے ڈیسیمل کو موو کیا نا، تو 1 لگا لیں گے، لیکن -1 جب پوائنٹ رائٹ کی طرف موو ہوتا ہے تو پھر جو پاور ہوتا ہے وہ نیگیٹو آتا ہے، صحیح۔ دا ڈیسیمل از موو ٹو دا رائٹ، پاور آف 10 ول بی نیگیٹو اینڈ وائس ورسا، یعنی اگر آپ لیفٹ کی طرف موو کریں گے تو پاور پازیٹیو اور نیگیٹو، اور رائٹ کی طرف موو کریں گے تو پاور پھر نیگیٹو لگانا ہوگا، اور جتنے نمبر آپ نے ڈیسیمل کو موو کیا یہ پاور میں اتنے نمبر لگیں گے۔ یہاں پر ہم نے دو ڈیسیمل کو 2 پوائنٹس موو کیا نا، ایک یہ نمبر سے اور پھر اس سے پاس کیا، تو اسی طرح اسی طرح میں ہم نے ڈیسیمل کو 1 پوائنٹ موو کیا یہاں پر، تو پاور میں 1 آئے گا اور 1 نیگیٹو آئے گا، -1 آئے گا۔ یا اگر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بڑا نمبر ہے نا، فار ایگزامپل یہ ہے نا، یہ ایک بڑا نمبر ہے، اس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو کیا کریں گے، ڈیسیمل کو ادھر موو کریں گے، اچھا، تو اس کو ہم ڈیسیمل سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں گے تو ڈیسیمل کو اس طرف موو کریں گے تو آ جائے گا 1.0 × 10 پاور
पावर में अब थ्री पॉइंट्स मूव किया ना तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 1000 से हमने एक 1 बना लिया ना, 1 बन गया ना 1000। तो यहाँ पर जो ये बड़ा नंबर है इससे हमने छोटा नंबर बना लिया ना, छोटा होगा ये, तो यहाँ पर जो पावर होगा ये पॉजिटिव आएगा। सही है। इसी तरह अगर छोटा नंबर फॉर एग्जांपल दिस इज 0.002, एक छोटा नंबर है, इसको अब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स मूव किए तो 0.002 से 2 बन गया, ये बड़ा हो गया। सही। तो यहाँ पर ये एम ये वाला नंबर बड़ा हो गया ये सही। तो यहाँ पर ये पावर जो है ये नेगेटिव लगाएंगे। असल में ये दोनों तो बराबर होंगे ना, 0.002 बराबर है 2 × 10 - 3 के, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये एम ये इससे बड़ा है ना, तो यहाँ पर ये पावर फिर नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में तो इसको हम कहते हैं m × 10 पावर p, ये m ये वाला नंबर है ना, m ये वाला हो गया, ये 10 पावर 10 हो गया p। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को इस तरह लिखो m × 10 पावर p। और ये m जो होगा ये 1 से कभी भी लेस नहीं हो सकता। सही है। ये याद रखें कि m कैन बी लेस देन 1, क्योंकि m या 1 हो सकता है, 1 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 9 से बड़ा नहीं होगा और 1 से छोटा नहीं होगा। नहीं, 10 नहीं हो सकता, 10 से बड़ा भी नहीं हो सकता, 10 से छोटा होगा और 1 से छोटा 1 हो सकता है लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता। सही। तो ये m की रेंज हो गई। सही। अब इसके बाद हम ये कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये कुछ नंबर है ना, इनको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप इस डेसिमल को मूव करेंगे ना, डेसिमल को इस तरह मूव करेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट पर ये डेसिमल का लेफ्ट है, ये राइट है ना, डेसिमल के लेफ्ट पर सिर्फ एक डिजिट हो और वो नॉन ज़ीरो हो, तब ये डेसिमल को हम मूव करेंगे किधर मूव करेंगे, इधर किधर, तो यहाँ पर मूव करेंगे तो ये एक डेसिमल ये 1 पॉइंट मूव हो गया। अभी भी इसके जो लेफ्ट पर है ना तो बहुत से डिजिट से, एक डिजिट नहीं है, तो फिर मूव करेंगे ये 2 ये 3। अब इसके लेफ्ट पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया लेकिन 2 है, तो फिर मूव करेंगे ये, तो अब ये डेसिमल को यहाँ पर ले आएंगे। तो हमने डेसिमल को कितने पॉइंट मूव थे, 4.10095, या इसको सिर्फ 4.1 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड विद 10 पावर। अब हमने डेसिमल कितने पॉइंट मूव किया, 1 2 3 और 4। सही। और लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो +4 लगाएंगे। सही। तो ये आ गया, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह ये नंबर है तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है और हम इसको इस तरह मूव करेंगे कि इसके लेफ़्ट पर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो, अब इसके लेफ़्ट पर सिर्फ एक डिजिट है लेकिन वो ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो, तो हम ये इसको इस तरफ मूव करेंगे 1 2 3 और 4 डिजिट्स, तो ये आ जाएगा 3.01 × 10 पावर। और डेसिमल को हमने राइट की तरफ मूव किया तो -4। ये एक बहुत छोटा नंबर था, 0.003 से हमने 3 बनाया, बड़ा नंबर बनाया गया, तो इसलिए यहाँ पर जो पावर होगा ये नेगेटिव आएगा। सही। और इधर ये बहुत बड़ा नंबर था 41,009, इससे हमने 4 बनाया तो ये पावर पॉजिटिव आएगा। सही। इस तरह एक दूसरा नंबर है। अब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो डेसिमल कहाँ पर होगा, जब डेसिमल अगर किसी नंबर में नहीं गिवन हो तो डेसिमल यहाँ पर एंड में होगा। तो इसको इस तरह 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 1.0 × 10 पावर 6 ये आ गए। सही। इसको डेसिमल। इसी तरह अगर आपको ये वाला डिजिट इस साइंटिफिक नोटेशन गिवन हो और इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये भी बस आसान है, ये है ना, ये +4 है तो ये डेसिमल जो है ना इधर इस तरफ मूव कर ले, राइट की तरफ। सही। तो बस ये से वापस ये वाला नंबर बन जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। अगर -4 हो, अगर ये नंबर हो, इसको आप आम जो नॉर्मल फॉर्म होता है इसमें कन्वर्ट कर ले, तो ये माइनस है तो ये डेसिमल को इस तरफ मूव करना होगा क्योंकि ये नंबर छोटा है ना, छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा, ये छोटा नंबर है बहुत छोटा, तो इसको आप ये पावर ख़त्म करेंगे तो इसको छोटा बनाना होगा ना, तो इसको इस तरफ पॉइंट को मूव करेंगे 0.00 समथिंग आ जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। सही। ऐसे भी छोटा है। अच्छा, तो इसकी समझ आ गई। जब अगर पावर पॉजिटिव हो तो फिर इस डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे, पहले तो इससे इस तरफ आना था ना, इस फॉर्म से ये वाला फॉर्म बनाना था, तो हम जब डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव आता है। सही है। अब इसको खोलना है तो आपको डेसिमल को राइट की तरफ मूव करना होगा, तो इस दोनों का ख्याल रखें।
ٹھیک ہوئے. تو یہ سائنٹیفک نوٹیشن ہم نے ڈسکس کر لی. اس کے بعد ہم پریفکسز کو ڈسکس کرتے ہیں. پریفکسز کیا ہوتے ہیں؟ تو دیر آر certain specific powers of 10 which have been given special names and they are called prefixes. یعنی کچھ خاص پاور آف 10 کو انہوں نے کچھ خاص نام دیے، اس کو ہم پریفکسز کہتے ہیں. جیسے کہ سینٹی 10-2 ہے، ملی 10-3، 10-3 ہے نا، اس کو ملی کہا گیا ہے. تو یہ پریفکس ہے. اسی طرح تو یہ تو بک میں ٹیبل گیون ہے. اور یہ آٹو ہے، آٹو فیمٹو پیکو ہے، مائکرو ملی سینٹی ڈیسی ڈیکا ہیکٹو کلو میگا گیگا ٹیرا پیٹا ایکسا. تو یہ 10-18-15-12 اسی طرح یہ سارے. اور اس کے سمبل بھی ہے تو یہ سب بھی یاد کر لیں. جو نیگیٹو ہے نا، اس کے جو سمبلز ہیں یہ اسمال لیٹرز میں. صحیح ہے. یہ 10⁻³ کے بعد 10⁻6 سے جو ہے یہ سمبل کیپٹل ہو جاتے ہیں. کلو کا بھی کے اسمال لکھنا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد میگا کا ایم کیپٹل، گیگا جی کیپٹل، ٹیرا یہ سب پھر کیپٹل. کلو کے بعد والے جو وہ پریفکسز ہیں ان کے سمبل کیپٹل لیٹر ہے، باقی ان کے سب کے اسمال ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ڈیسی اور ڈیکا. ڈیسی 10-1 ہے اور ڈیکا 10⁻+1 ہے نا. تو ان دونوں کے اسٹارٹنگ لیٹر ڈی ہے نا، تو اب ان کا سمبل تو دونوں کو ڈی نہیں دے سکتے. تو ڈیسی کا سمبل ڈی ہے اور ڈیکا کا ڈی اے ہے. صحیح ہے. تو اس کو بھی یاد رکھیں. باقی آٹو کا سمبل اے ہے اور وہ 10-18 ہے تو اس لیے نیگیٹو ہے نا، تو اس کو اسمال لیٹر سے ڈیزگنیٹ کرتے ہیں. اسی طرح فیمٹو ایف ہے اسمال. اسی طرح گیگا 10⁻9 ہے تو کیپٹل جی، ٹیرا 10⁻12 تو کیپٹل ٹی. صحیح ہو گیا. اب یہ دوسرا ایک یہ والا ہے نا، یہ بک میں گیون نہیں ہے لیکن اب یہ MCQ آیا ہے نا. لیٹ سپوز آپ کر لیں کہ یہ زیٹا ہے نا، یہ کس کے برابر ہے؟ 10⁻21 ہے. آپشن ہے ایک ہے 10⁻−21. تو ان دونوں میں کون سا آپشن آئے گا؟ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پوز کریں اور اس پر سوچیں. اس ٹیبل سے بھی آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں. صحیح. اور میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا کہ اس میں کیا آتا ہے. تو زیٹا جو ہے نا یہ 10⁻21 کے برابر ہے. صحیح. تو یہ 10⁻21 یہ اب کس طرح آتا ہے؟ تو آپ کو جب یہ ٹیبل ہے نا اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو یہ ٹیبل ہے نا آٹو فیمٹو پیکو نے جو نیگیٹو جو ہے نا جو پریفکسز ہیں ان کے اینڈ میں او آتا ہے. آٹو فیمٹو پیکو نینو مائکرو سب کے جو اینڈنگ لیٹر ہے وہ او پر ہے، او ہے. اور اس کا جو پازیٹیو جو پریفکسز ہے ان کے اینڈنگ میں اے آتا ہے. جیسے میگا، گیگا، ٹیرا، پیٹا، ایکزا ہے نا، تو سب کے اینڈ پر اے آتا ہے. تو اسی طرح یہ دیکھیں اس کے اینڈ پر بھی اے ہے نا. تو یہ آپ پازیٹیو آپشن میں صرف یہ 2 آپشن میں نے دیے، ایک +21 ہے ایک مائنس. آپ کو اس میں ڈفرینشیٹ کرنا کہ +21 ہے کہ نیگیٹو -21 ہے. تو یہ اینڈ میں اے آتا ہے نا اس کے، تو یہ پازیٹیو ہوگا، +21 ہوگا. صحیح. یہاں پر میں نے لکھی بھی ہے یہ زیٹا 10⁻21 ہوتا ہے اور زپٹو 10⁻21 ہے. صحیح ہے. اور ایک یوٹا ہے یہ 10⁻24 کے لیے آتا ہے اور یوکٹو 10⁻24 کے لیے آتا ہے. صحیح. اب ہم اس کے بعد یہ دوسرا ٹاپک ڈسکس کر لیں گے، کنونشنز فار یوزنگ ایس آئی یونٹس. ایس آئی یونٹس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں، اس کے لیے جو کنونشنز کچھ اصول بنائے گئے ہیں نا، اب ہم اس کو پڑھیں گے. تو اس سے پہلے آپ کو میں یہ کوشچن دکھانا ہوں کہ واٹ از دا یونٹ آف فورس. یہ میں نے لکھے ہیں کچھ آپشنز ہیں. تو اب بتائیں کہ اس میں کون سا آپشن کریکٹ ہے؟ اے کریکٹ ہے، بی ہے یا سی ہے؟ تو فورس کا یونٹ کیا ہے؟ صحیح. تو اس کو آپ اس پر سوچیں اور انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد آپ اس کو پھر حل کر سکیں گے. آپ شاید آپ کہیں کہ اے از دا کریکٹ آپشن. صحیح ہے. لیکن چلو بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر اس کو ڈسکشن شروع کریں گے. تو جو پہلا جو کنونشن ہے نا وہ ہے کہ فل نیم آف یونٹ ڈونٹ بگن ود اے کیپٹل لیٹر. صحیح ہو گیا کہ یونٹ ہے اس کا جو فل نیم ہے وہ کبھی بھی کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ورک کا یونٹ ہے جول، تو جول کو آپ کس طرح لکھیں گے؟ ورک کا جو یونٹ ہے نا وہ ہے جول، تو جول کو اس طرح لکھیں گے. صحیح ہے. اسمال جو فرسٹ لیٹر ہوگا اسمال لکھیں گے، کیپٹل نہیں لکھیں گے اس طرح. اسی طرح پریشر کا یونٹ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. پاسکل ہے تو پاسکل پی کو اسمال لکھیں گے. صحیح ہے. اسمال لیٹر سے، کیپٹل سے لکھیں گے نہیں. یونٹ جب آپ لکھیں گے نا پریشر کا یونٹ تو وہ ہے پاسکل. کون سا پاسکل؟ یہ والا کہ یہ والا یہ پی جس میں اسمال ہوگا، کیپٹل پی والا پاسکل نہیں ہے. اس طرح ورک کا یونٹ جول یہ والا ہے، یہ والا نہیں. یہ جو ہے نا یہ اس سائنٹسٹ کا نام ہے جس کے نام پر یہ جول کو لکھا گیا ہے، تو یہ اس کا نام ہے اس لیے. اچھا. تو کسی بھی یونٹ کا جب آپ فل نیم لکھیں گے نا تو اس کا انیشیل جو لیٹر ہوگا وہ کیپٹل نہیں ہوگا بلکہ اسمال لکھنا ہوگا. صحیح.
کیونکہ اگر آپ اس کو کیپٹل لکھیں گے تو کیپٹل جو ہے یہ اس سائنٹسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، نہ کہ یونٹ کو. ان دونوں کو میں سائنٹسٹ کے نام میں یونٹ پہ ڈفرینشیشن کے لیے انہوں نے یہ کیا نا کہ جو سائنٹسٹ کا نام ہوگا اس کا انیشیل لیٹر کیپٹل ہوگا، لیکن یونٹ میں جو فرسٹ لیٹر ہوگا وہ اسمال لکھنا ہوگا. صحیح، تو یہ پہلا کنونشن ہے. تو اس کے مطلب مختلف MCQs آ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا نا کہ اب یونٹ آف فورس کیا ہے، نیوٹن ہے، پاسکل ہے، نن ہے، تو اس میں نن آپشن کریکٹ ہوگا. صحیح، کیونکہ n یہاں پر کیپٹل ہے. اگر کنونشن کے متعلق MCQ آئے ہو نا کنونشن کے متعلق ٹاپک سے تو پھر اس میں نن آئے گا. صحیح. دوسرا اگر نن نہ گیون ہو تو شاید بس انہوں نے کنونشن کا خیال نہ رکھا ہو نا تو پھر نیوٹن ہی کریکٹ ہوگا. لیکن اگر کنونشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں پھر نن آپشن کریکٹ ہوگا. اچھا، اس کے بعد سمبل آف یونٹ نیم آفٹر سائنٹسٹ از انیشیل کیپٹل لیٹر. وہ یونٹ جو کسی سائنٹسٹ سے کے نام سے متعلق ہونا، اس کے نام پر کسی کوانٹٹی کا یونٹ رکھا گیا ہو، جیسے فورس کا جو یونٹ ہے نیوٹن، وہ نیوٹن سائنٹسٹ کے نام سے متعلق ہے نا. تو اس کو جب سمبل آپ میں سمبل کی صورت میں لکھیں گے تو اس کا جو یہ ہوگا یہ کیپٹل ہوگا. فار ایگزامپل اب لینتھ کا یونٹ ہے نا میٹر، تو میٹر کسی سائنٹسٹ کا نام تو نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کو اسمال لیٹر سے لکھتے ہیں. لیکن جو فورس ہے اس کا یونٹ نیوٹن ہے، اور نیوٹن ایک سائنٹسٹ کا نام ہے، اس کا سمبل کیپٹل ہے، اسمال این نہیں ہے، صحیح، کیپٹل ہے. اسی طرح تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرا کنونشن یہ ہے کہ وہ یونٹ جو کسی سائنٹسٹ کے نام پر ہے نا تو اس کا جو سمبل ہوگا وہ انیشیل لیٹر اس کا کیپٹل ہوگا، ساری نہیں. فار ایگزامپل یہ ہے پریشر کا یونٹ پاسکل ہے، تو پاسکل کا سمبل PA ہے، تو PA دونوں کو کیپٹل نہیں لکھنا، صرف فرسٹ لیٹر کو P کو کیپٹل لکھیں گے. صحیح ہو، یہ دوسرا کنونشن. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہے پریفکس از ریٹن بیفور این ایڈجسنٹ ٹو دی یونٹ. جو ہم پریفکس لکھتے ہیں نا تو وہ یونٹ سے پہلے اور اس کے بالکل قریب لکھنا ہوگا، درمیان میں کچھ اسپیس نہیں دینا ہوگا. صحیح، یہ ہے نا 5 مائکرو میٹر، تو مائکرو پریفکس ہے، میٹر یونٹ ہے. تو جو پریفکس از ریٹن بیفور یونٹ سے پہلے، ایسا نہیں کہ آپ اس طرح لکھ رہے ہیں کہ 5 ہے نا 5 میٹر اور مائکرو ادھر، تو ادھر نہیں، یونٹ سے پہلے پریفکس کو لکھنا ہوگا. اور پہلے تو لکھ لیا لیکن آپ نے اس کے درمیان گیپ چھوڑے تو یہ بھی نہیں کرنا، اس کے بالکل قریب لکھنا ہے یونٹ. اس کے بعد جو فورتھ کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ کمبینیشن آف یونٹس از ریٹن ایچ ود ون اسپیس اپارٹ. یعنی یہ ٹارک ہے نا، اب اس کا یونٹ ہے نیوٹن میٹر، تو نیوٹن اور میٹر کے درمیان گیپ دینا ہوگا. صحیح، ان کے درمیان ایک اسپیس دینا ہوگا، ان کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ قریب نہیں لکھیں گے. صحیح، پریفکس اور یونٹ کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ قریب لکھیں گے، لیکن اگر دو یونٹ ہو، دو ڈفرینٹ یونٹس، تو ان کے درمیان اسپیس چھوڑیں گے. تو ان کو بھی مد نظر رکھے. صحیح، ان کنونشنس کو. اب اس کے متعلق سب آخر میں انشاءاللہ ایک کوشچن کریں گے اس پر نا. پھر ہے ڈبل ٹرپل اینڈ سو آن پریفکسز آر ناٹ الاؤڈ. صحیح، فار ایگزامپل اگر آپ یہ ہے نا 1 پیکو فیراڈ، تو آپ اس کو اس طرح نہیں لکھ سکتے کہ 1 مائکرو فیراڈ. یہ 2 پریفکسز نہیں لکھنے، صرف ایک پریفکس لکھنا ہے بس. 1 پیکو فیراڈ اس کی جگہ لکھ لے بس، پھر ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ 1 مائکرو، تو ڈبل یا ٹرپل پریفکسز جو ہے وہ نہیں لکھنے. پھر جو لاسٹ کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ when multiple of base unit is raised to a power, the power is applied to the whole multiple. فار ایگزامپل اب یہ ہے نا 1 کلو میٹر اسکوائر، تو یہاں پر یہ پاور جو ہے نا یہ صرف میٹر پر نہیں لکھنا، یہ ان کلو پر بھی ہے اور میٹر دونوں پر ہے، دونوں پر ہے. صحیح، یہ ہے نا 1 کلو میٹر اسکوائر، تو اب اس کو اس طرح نہیں لکھ سکتے کہ 10³ میٹر اسکوائر، یعنی 1 کلو میٹر اسکوائر اس کے برابر ہے، یہ غلط ہے. صحیح، 1 کلو میٹر اسکوائر 10³ کے برابر نہیں ہے. اگر آپ اس پریفکس کی جگہ پر اس کو اپنی پاور آف 10 میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو اس پاور کو اس پر بھی اپلائی کرنا ہوگا. صحیح، اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ کس طرح کریں گے، کلو 10⁻³ ہوتا ہے نا، 10⁻³ میٹر ہول اسکوائر، یہ اس کے برابر ہے 1 کلو میٹر اسکوائر از اکول ٹو دس. تو یہ پاور اس پر بھی اپلائی ہوگا اور اس پر بھی، تو یہ آ جائے گا 10⁻³ × 2 6، 10⁻6 میٹر اسکوائر. تو 1 کلو میٹر اسکوائر 10⁻6 میٹر اسکوائر کے برابر ہے، نہ کہ 10⁻³ میٹر اسکوائر کی. صحیح ہو گیا. تو اس کو بھی، اور اگر آپ نے ایک دفعہ اس پریفکس کو کھول لیا نا، اس میں کنورٹ کر لیا، تو پھر آپ اس کو دوبارہ پریفکس کی صورت میں نہیں لکھ سکتے کہ آپ اس کو اس طرح لکھ لیں کہ 10⁻6 برابر ہے کلو میگا کے، تو آپ اس کو اس طرح نہیں لکھیں میگا میٹر اسکوائر. صحیح. اب اگر آپ کو اس کو دوبارہ پریفکس میں کنورٹ کرنا ہو نا تو آپ اس طرح لکھیں گے 10⁻³ × 2 میٹر اسکوائر، تو 2 دونوں سے کامن لے کے بائی 10⁻³ میٹر اسکوائر. اب یہ کلو کے برابر ہے تو پھر اس سے کلو میٹر
اسکوائر بن جائے گا اسی طرح. تو یہ اس طرح کرنا ہے، پھر ڈائریکٹ اس کے ساتھ پریفکس نہیں لکھنا. صحیح. تو یہ سارے کنونشنز یہاں پر ختم ہو گئے. صحیح. تو اس کو اب یہ کوشچن ہے نا یہ والا کہ یہ ایم سی کیو ہے، اس میں کون سا آپشن ہے کہ یہ ہے یہ کس کے برابر از اکول ٹو دس اور دس. تو یہ آپ تھوڑی سی ویڈیو کو پوز کر لیں، پھر اس پر سوچیں، اور میں اب آپ کو اس کا آنسر بتانے جا رہا ہوں. تو یہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ یہ ہوگا نا اے از دا کریکٹ آپشن، لیکن اے نہیں ہے. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ میٹر پر سیکنڈ ہے. تو یہ تو میٹر پر سیکنڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ میٹر ہے ایک اور ایک سیکنڈ ہے، 2 یونٹس ہے. تو 2 یونٹس کو جب آپ لکھیں گے تو ہم نے پڑھا تھا کنونشن میں نا کہ کمبینیشن آف یونٹس از ریٹن ایچ ود 1 اسپیس اپارٹ. صحیح. 1 اسپیس اپارٹ. لیکن یہاں پر تو اس میں آپ نے اسپیس یہاں پر نہیں ہے، تو یہ 2 یونٹس نہیں ہے، یہ بلکہ پریفکس ہے. پریفکس ملی ہے، یہ ملی پر سیکنڈ ہے. تو ملی پر سیکنڈ انورس برابر ہے ملی 10⁻³ ہے. بس یہ پھر آپ آگے پڑھیں گے نا. خیر، یا آپ کو پتہ ہو سیکنڈ -1 جو یہ ہرٹز کا فریکوینسی کا یونٹ ہے، یہ ہرٹز کے برابر ہے. تو یہ کرو آپشن ہے یہ والا، یہ ہرٹز ہو گیا. اور یہ 10⁻³ ہے، -1 اس پر بھی اپلائی ہوگا تو 10⁻³ بن جائے گا یا کلو بن جائے گا. تو 1 کلو ہرٹز اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. صحیح. اسی طرح تو آپ کو یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ یونٹ اگر قریب ہو تو دونوں، تو یہ یونٹ نہیں ہوگا پھر. تو اس میں یہ ملی میں بس یہی ہے کہ میٹر کے لیے بھی آ سکتا ہے اور ملی کے لیے بھی. تو آپ کو اس کو پھر سوچنا ہوگا نا. اسی طرح ایک اور ہے پریفکس میں ٹی ہے نا، ٹی یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ٹیرا کے لیے، اور جی گیگا کے لیے نا. اور جی جو ہے یہ پھر آپ الیکٹرو میگنیٹزم میں پڑھیں گے نا، سیکنڈ ایئر میں ہے. جی جو ہے یہ گاز کا سمبل ہے، گاز یونٹ ہے نا. تو اس میں بھی پھر احتیاط کریں گے، اگر یہ قریب ہو بالکل تو پھر یہ پریفکس ہوگا، لیکن اگر اس میں پھر فاصلہ ہو تو یہ پھر یونٹ ہوگا. اسی طرح ٹیرا جو ہے یہ بھی یونٹ ہے ٹیسلا، اس کا ٹیسلا کا سمبل ہے یہ. اور اسی طرح یہ ٹیرا یہ کس کا کتنے کے برابر ہے؟ 10⁻12 کے. تو یہ پریفکس بھی ہے اور یونٹ بھی ہے. تو اگر یہ اس کے ساتھ قریب بھی 10 میٹر لکھا ہونا تو اس کا مطلب وہ 10⁻12 میٹر. لیکن اگر ان کے درمیان فاصلہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسلا ہے. اور اسی طرح تو ان دونوں کو بس یہ 3 پریفکس اسی طرح باقی سب ٹھیک ہے. صحیح. تو بس یہاں پر لیکچر